تمہاری موجودگی میں اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، کرنا ہو تو ان سے عاجزی کے ساتھ ملاقات کرو۔ اس نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جب تک ماں باپ کانا شروع نہ کرے اس سے پہلے آپ کانا شروع نہ کرو۔ تو اس پر اس نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، اب صرف اس شخص کو تیرنا آتا تھا، اس کی بیوی، ماں اور بیٹے کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تمہارے رب نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو گے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ عبادت خواہ مالی ہو، جیسے کسی کے نام پر ذبح کرنا، نظر ماننا، قربانی کرنا، یا بدنی ہو، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف میری کرو گے، میرے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کو پکارنا سوائے اللہ کے، یہ شرک ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہاری موجودگی میں اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان سے اف تک نہ کہو۔ اف ایک معمولی سا کلمہ ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو کسی بات پر ڈانٹنا۔ اگر والدین کسی کام کے بارے میں مشورہ دے یا کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکالے تو ان کو ڈانٹنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے میٹھا بول بولو، کیونکہ وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، انسانیت کے ناطے ان سے بھی خطائیں ہوتی ہے، اور پھر جب وہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دماغ کام نہیں کرتے۔ کبھی کبھار والدین ان کی معمولی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنی اولاد کی معمولی سی بات پر خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھا بول بولو، یعنی نرم لہجے میں ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ آپ کو کسی غلط کام کے بارے میں مشورہ دے یا کوئی غلط بات اپنی منہ سے نکالے تو ان سے نرم لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں ان کو سمجھاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجزی کے پر پھیلاؤ، یعنی ان سے عاجزی کے ساتھ ملو۔ ملاقات کرنا ہو تو ان سے عاجزی کے ساتھ ملاقات کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسا رحم فرما، ایسا کرم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری نگہداشت کی، میری پرورش کی۔ والدین راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کر دیتے ہیں، دن کے وقت اپنی اولاد کے لیے کمائی کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں اپنا پسینہ بہاتے ہیں، سردی کے موسم میں اپنی اولاد کے لیے ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، صرف اپنی اولاد کی خاطر کہ یہ اولاد کل میرے لیے سہارا بنے۔ اگر میں اس دنیا میں موجود رہوں تو میری خدمت کرے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے دعائے مغفرت مانگا کرے، کہ اے اللہ ان کے احسانات کا بدلہ تو ان کو عطا فرما۔ میرے لیے میرے ماں باپ نے اتنی قربانیاں کی ہے، اتنی مشقتیں برداشت کی ہے، اے اللہ ان کے احسانات کا بدلہ رحم اور کرم سے عطا فرما۔ والدین کے کچھ آداب ہے، کچھ حقوق ہے، اولاد پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔ والدین کے سامنے بیٹھتے وقت اپنے پاؤں نہ پھیلانا، والدین کے سامنے بیٹھتے وقت اپنے پاؤں نہیں پھیلاؤ گے، اور اگر سگریٹ نوشی کرنی ہے یا کوئی اور لہو لعب کرنا ہے تو ان کے سامنے نہ کرنا، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کو گور گور کر نہیں دیکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں باپ کو محبت، شفقت اور احترام کی نظر سے دیکھنا ایک نفل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو ہم زیادہ دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ کے فضل میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی. آپ بار بار دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ثواب عطا فرما دے گا. بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک نفلی حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرا باپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے پر اس سے آگے نہ چلو، اس کے سامنے نہ بیٹھو، اس سے پہلے کھانا شروع نہ کرو. آپ بھی جب والدین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تو جب تک ماں باپ کھانا شروع نہ کرے اس سے پہلے آپ کھانا شروع نہ کرو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ تو اس پر اس نے انتہائی خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنے ماں کے ساتھ اکٹھا کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ سالن میں کسی جانب سے کھانے کا والدہ کو خیال ہو اور میں وہ ان سے پہلے کھا لوں تو یہ بے ادبی ہوگی. ان کی والدہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان سے کہا کہ بیٹا ماں بیٹے کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتی، اس لیے تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو. اس کے بعد وہ والدہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. اس لیے آپ بھی اگر کبھی ان کے ساتھ کھانا کھائے تو کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز ان سے پہلے نہ اٹھائے. اگر گوشت کی بوٹی پڑی ہو اور آپ پہلے سے اس پر قبضہ کر لیں تو یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ بوٹی اس کو بھی پسند ہوگی. بعض اعمال کے نتائج اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں. آدمی جس طرح اپنے والدین کی دنیا میں عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، قدر کرتا ہے، تو اس کی اولاد بھی اس کی قدر و عزت و احترام کرتا ہے. اور اگر ایک بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس دنیا میں اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا، اس کو ہر وقت ناراض رکھتا ہے، تو ایک تو اس کا بدلہ دنیا میں اس کو ملے گا اور آخرت کا بدلہ تو الگ ہے. ہر کام میں والدین کے ساتھ مشورہ کرو. اگر وہ کوئی غلط بات کہے تو میٹھے لہجے میں ان کو سمجھاؤ. اگر آپ کی بیوی آپ کی ماں کے ساتھ کسی بات پر لڑ پڑے تو ماں کی طرفداری کرو. تنہائی میں پھر اپنی بیوی کو سمجھانا کہ میری ماں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، میرے ماں کو ناراض نہیں کرنا. حکمت اور بصیرت کے ساتھ گھریلو معاملات کو سنبھالنا. بیوی اور بچے کا متبادل ممکن ہے، ماں کا نہیں. ایک شخص اپنی ماں، بیوی اور بیٹے کے ساتھ لانچ میں سوار تھا. اچانک ایک طوفانی لہر آئی جس کی وجہ سے لانچ الٹ گئی. اب صرف اس شخص کو تیرنا آتا تھا، اس کی بیوی، ماں اور بیٹے کو تیرنا نہیں آتا تھا. تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ سب کو اکٹھا نکالنا تو ممکن نہیں، سب سے پہلے کس کو نکالوں؟ امتحان میں یہ شخص پھنس گیا. ایک لمحے کے لیے سوچ کر اپنی ماں کو ڈوبنے سے بچایا، ماں کو نکالا. کسی نے ان سے پوچھا ماں کو کیوں باہر نکالا؟ اس کی بجائے اپنی بیوی اور بیٹے کو نکالتے. تو اس شخص نے انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ دیکھو، بیوی اور بیٹے کا متبادل تو ہے لیکن ماں کا متبادل نہیں. بیوی اور بیٹا پھر مل سکتے ہیں لیکن ماں دوبارہ نہیں مل سکتی. دوسری عورت سے شادی کر لوں گا اور وہ بیوی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے اولاد عطا فرمائیں گے. اگر ایک بار میری ماں چلی جاتی تو پھر ماں دوبارہ نہیں مل سکتی. تو اس لیے میں نے اپنی ماں کو نکالا. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. وہ ہماری خدمت کے محتاج ہیں. آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، یہ تو ان کے احسانات ہیں، ان کے اکرامات ہیں کہ انہوں نے ہم پر یہ احسانات فرمائے ہیں. والدین کی خدمت بھی جہاد ہے. ایک جوان آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور کہنے لگے کتنی خوبصورت جوانی ہے، اگر جہاد میں لگ جائے تو کیا خوب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان کیا کام کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا، والدین کی خدمت بھی اللہ کا راستہ ہے۔ لوگ صرف تلوار اور بندوق سے مارنے کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، والدین کی خدمت بھی جہاد ہے، حرام قرض اور احتیاج سے بچنے کے لیے حلال روزی کمانا بھی جہاد ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کے والدین زندہ ہے، اس دنیا میں موجود ہے، تو ان کے ساتھ خدا کے لیے مہربانی کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو۔ کل تم بھی ماں بنو گے، باپ بنو گے، تو پھر جب کل تم سے تمہارے اولاد نا انصافی کریں گے، برے سلوک کریں گے، آپ کو ڈانٹیں گے، تو اس وقت آپ گلہ کس کو کرو گے؟ کسی کے سامنے شکایت درج کرو گے؟ آج اگر دنیا میں اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ ماں باپ ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اگر ایک بار اس کی منہ سے آپ کے لیے ایک دعا نکلی اور وہ قبول ہو گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔